آج سے 1400 سال پہلے عربیہ دنیا کے دو سب سے پاورفل امپائر کے درمیان موجود تھا، دا بازنطین امپائر اینڈ دا پرشین امپائر۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عربیہ خود کسی سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر نہیں تھا۔ نہ کوئی کنگ تھا جو پورے عربیہ پر حکومت کرتا ہو، نہ کوئی نیشنل آرمی اور نہ ہی کوئی پولیس سسٹم۔ لوگ قبیلوں میں رہا کرتے تھے اور ایک شخص کی پہچان اس کے قبیلے سے ہوتی تھی۔ اگر کسی قبیلے کے ایک فرد کو نقصان پہنچتا تو بدلے میں جنگ کبھی کبھی نسلوں تک چلتی رہتی تھی۔ اس دور کو ہم جاہلیہ کہتے ہیں، لیکن جاہلیہ کا مطلب یہ نہیں کہ عرب جاہل یا ان ایجوکیٹڈ تھے۔ اصل میں وہ بہت انٹیلیجنٹ ٹریڈرز، ٹریولرز اور پوئٹ تھے۔ جاہلیہ سے مراد مورال اور اسپریچول اگنورنس ہے، یعنی لوگ سچے دین اور اللہ کی ہدایت سے دور ہو چکے تھے۔ اب بات کرتے ہیں مکہ کی۔ مکہ عربیہ کا سب سے موسٹ امپورٹنٹ اور کمرشل ہب تھا۔ یمن سے سیریا جانے والے ٹریڈ کاروانز یہیں سے گزرتے۔ لیدر، پرفیومز، ٹیکسٹائلز اور دوسری چیزوں کی خرید و فروخت یہیں سے ہوتی تھی۔ اور مکہ کے مرکز میں موجود تھا کعبہ۔ کعبہ کو پروفٹ ابراہیم علیہ السلام نے اور پروفٹ اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر تعمیر کیا، لیکن وقت کے ساتھ لوگ توحید سے دور ہوتے گئے۔ اس وقت کعبہ کے اندر اور آس پاس تقریباً 360 آئیڈلز موجود تھے۔ سوچو، ایک گھر جس کو صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں 360 آئیڈلز موجود تھے۔ عربیہ صرف آئیڈل ورشپرز کا ہی ملک نہیں تھا، بلکہ یہاں پر جیوز بھی رہتے، کرسچنز بھی، اور کچھ لوگ حنفیز تھے جو پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے تھے۔ عرب سوسائٹی میں بہت اچھی کوالٹیز بھی تھیں۔ ہاسپٹیلٹی، بریوری، لویلٹی اور پوئٹری ان کی پہچان تھی۔ وائل پوئٹری تو اتنی امپورٹنٹ تھی کہ ایک شاعر پورے قبیلے کی عزت کو بڑھا یا کم کر سکتا تھا۔ لیکن سوسائٹیز میں کچھ سیریس پرابلمز بھی تھی۔ ٹرائبل وارز بہت ہی عام تھی اور اسٹرانگ ویک کو دباتے تھے، اور ایون کچھ قبیلوں میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، اور بعد میں قرآن نے اس بات کی مذمت بھی۔ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ، عربیہ میں لٹریسی ریٹ تو بہت لو تھا، بہت کم لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ اور پھر جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلا لفظ تھا اقرا، یعنی ریڈ، یعنی جہاں پر علم کی بہت زیادہ کمی تھی وہیں سے ہی نالج اور لرننگ کا بڑا ریولوشن شروع ہوا۔ اراؤنڈ 6th سینچری تک عربیہ پولیٹیکلی فریگمنٹڈ، ریلیجیسلی ڈیوائیڈڈ اور سوشل پرابلمز کا شکار تھا۔ لیکن کسی کو یہ